کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دوست احباب کو نوازنے کے لیے کشادہ دل کر لیتے ہیں، لیکن خاص طور پر اپنے خونی رشتہ داروں کے اندر اپنے بہن بھائی، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ترقی سے بھی جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے، اور ان کے اوپر زکوٰۃ یا صدقات خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی انسان کہیں نہ کہیں بخیلی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ان کو بہت قریب سے جانتا ہے، اور ان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، جو رویے ہوتے ہیں، اس کو بھی وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ جو ان کی غربت کی حالت ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ہم کیوں ان کے اوپر اپنا مال خرچ کریں؟ یہ اپنا جب رویہ درست کریں گے تو ان کے حالات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اگر ہم ان کے اوپر زکوٰۃ خیرات خرچ کریں گے تو پھر تو ان کی ہاتھ پھیلانے کی عادت سی ہو جائے گی۔ نہیں جناب، یہ ساری ڈیسائیڈ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس کا درجہ جہاں پر رکھا ہے وہاں پر ہی رہنے دیجیے۔ ساری کی ساری جو وکالت ہے وہ ہم اپنے ذمے کیوں لے لیتے ہیں؟ پھر 3 نمبر پر بتایا گیا والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب یتیم جو قریبی آتے ہیں وہ سب سے پہلے وہی لوگ آتے ہیں جو آپ کے اپنے خون کے دودھ کے رشتے سے بھائی بہن جو فوت ہو جائیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے نادار بچے وہ پیچھے چھوڑ جائیں، ان کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا یہاں پر تلقین کی گئی ہے، بار بار اس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں والمساکین، وہ لوگ جو اپنی گزر بسر کرنے کے لیے مال و متاع کافی نہیں پاتے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ والجار ذی القربیٰ، اور وہ پڑوسی جو قریبی ہوں۔ اب قریبی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اس سے یہ مراد ترجمہ لیا جا سکتا ہے کہ جس پڑوسی کی دیوار سے آپ کی دیوار ملی ہوئی ہو،